ایسی باتیں بھی لوگ سنائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں مدرسہ کہدا انہیں تے فیکٹری کھول لیے تے پائی کاروبار کنوں نہیں چنگا لگدا، بسم اللہ پڑھ کے تسی بھی کھولو۔ یہ فیکٹری کھول کے دیکھو، جو 2 گھڑیاں آرام سے نیند آتی ہے ختم نہ ہوئی تو ہمیں کہنا۔ اور اگر آپ کا وابستہ دوائیوں سے شوگر کی اور بلڈ پریشر کی دوائیوں کی رونق نہ لگے تو پھر کہنا۔ آپ کبھی ان مدرسے والوں کا درد باہر رہ کر نہ چیک کیجئے، کبھی پاس بیٹھ کر ان کے کھاتے رجسٹر کھول کر دیکھیں اور پھر ان سے پوچھئے کہ وقت کیسے گزرتا ہے۔ ایک ایک بچے کی فکر، میں خود مدرسے والا ہوں، یہ سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، گزرے ہوئے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں۔ ایک ایک بچے کی فکر، آ گیا چھٹی کی فکر، اس کے تعلیمی لیول کی فکر، ڈیلی رپورٹ کی بنیاد پر فارم بنے، آج کتنی تختیاں، کتنے رکوع، کتنی آیتیں اس نے سنائی ہیں۔ 3 ماہ کے بعد درس نظامی کے امتحانات، کہ 3 ماہ کے بعد چیک کریں علمی لیول کیا ہے، اور دروازے پر کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، داخلہ فیس بھی کوئی نہیں، مانا فیس بھی کوئی نہیں، روٹی بھی صبح کی دیں گے، شام کی بھی دیں گے، بچہ بیمار ہو گیا تو دوائی لے کر بھی دیں گے، اور اگر کہیں سے کوئی عطیات آگے تو سردی گرمی کے کپڑے بھی دیں گے، لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ۔ اسی کی مل پایا ہے، یہ مل پایا ہے نیزیاں اُتے قرآن پڑھن والےاں دی تلاوت قرآن دا، یہ پھر بھی کر رہے ہیں۔ اور جس بچے کو ہم نے مہنگے اسکول میں داخل کروایا ہے اور مہنگے بھاڑے بھر رہے ہیں اور اس کی کنوینس کا خرچہ ہر ماہ بھر رہے ہیں اور اس کی ٹیوشن کا، اکیڈمی کا بھی خرچہ بھر رہے ہیں، پھر آج ریڈ ڈے ہے اور آج پنک ڈے ہے اور آج فلاں ڈے ہے، اس دن بھی شوارما نہیں بلکہ وہ پیزا اور کوک اور فلاں وہ الگ ایکسٹرا خرچے پڑ جاتے ہیں۔ آج ہی صرف وہاں پر وہ کھیلا جائے گا تو دکانیں لگیں گی، دیو 500 روپیہ وہ بھی دینا ہے۔ اس کی ایک چھٹی کے لیے لمبی اپلیکیشن دے کر پرنسپل صاحب کو پیش کرتے ہیں صبح 7 بجے، سر وہ ضروری جانا ہے اس لیے مہربانی کر کے چھٹی دے دیں، اور ہم مدرسے والوں کو فون کر کے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کا شہزادہ عالی وقار آج تشریف نہیں لایا۔ یہ کب تک ظلم روا رکھو گے؟ بابے سعدی نے لکھا ہے ایک بندہ گدھے پہ سامان لاد کر مزدوری کرتا تھا، وہی اس کی گزران تھی۔ ایک دن اس کو ایک ہیرا ملا، اس نے کہا بڑا خوبصورت پتھر ہے، اس نے اٹھا کر رسی میں باندھ کر اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ جوہری جو موتیوں کی جانچ رکھتا ہے اس نے دیکھا اتنا قیمتی ہیرا گدھے کے گلے میں، اور اس نے اس کے ساتھ ریٹ ویٹ لڑائے۔ مان لیجئے کہ 5 لاکھ کا ہیرا تھا، اس نے 5000 میں خرید لیا، لیکن اس کے لیے تو 5000 بھی بہت تھا کیونکہ وہ ہیرے کو جانتا نہیں تھا۔ جوہری نے ہیرا لیا کہ 95 لاکھ تو زیادہ بچ گیا ہے، 99 لاکھ سے بھی زیادہ بچ گیا ہے، دھیان رکھیے گا پلیز۔ اس نے وہ ہیرا پکڑ کر ہتھیلی پہ رکھا اور اس کی مٹی صاف کرنے لگا، تو پنجابی کا لفظ ہے کہ ہیرا پور گیا، اردو میں بولتے بکھر گیا ریت کے ذروں کی طرح۔ جوہری کو غصہ آیا اور ہیرے سے غصے کے ساتھ بولا گدھے کے گلے میں ٹف ماحول میں ٹک کر رہا ہے اور میری نرم تلی پہ بکھر گیا ہے۔ بکھرا ہوا ہیرا بولا وہ تو مجھے پہچانتا نہیں تھا، تو مجھے پہچانتا تھا، پھر تو میرا کی مول پایا ہے۔ مسلمانوں، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، میں کسی غیر سے بات نہیں کر رہا۔ قرآن حدیث کی تعلیم کے ساتھ یہ سلوک اور رویہ ہمیں زیب نہیں دیتا، اس درد کو اپنا درد سمجھو۔